مالی اعتبار سے اگر کوئی کسی کا دیوالیہ ہو جاتا ہے، کوئی قلاش ہو جاتا ہے، تو ممکن ہے کہ مال دوبارہ مل جائے، لیکن اگر کوئی فکری اعتبار سے مفلسی کا شکار ہو جائے تو اس قوم کو پھر جلدی سے زوال آ جایا کرتا ہے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ سب سے پہلی سوچ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک فکر مسلمان کی یا دنیا کے انسانوں کی بنی ہوئی ہے، اور وہ فکر یہ ہے کہ جو ابھی خوشحال ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ خوشحالی پرماننٹ ہے، اور جو بدحالی کا شکار ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بدحالی مستقل ہے۔ لیکن اس سوچ کی تردید میرا رب قرآن مقدس میں فرما رہا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان ہم اسی طریقے سے تبدیلیاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ حالات کبھی کسی کے یکساں نہیں رہتے، کبھی کوئی تخت پر ہوتا ہے پھر تختے پہ چلا جاتا ہے، کبھی کوئی کرسی پر ہوتا ہے فٹ پاتھ پہ آ جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے میزبان جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے ایک شخص کے حوالے سے مجھے بتایا کہ ہم ریلیف تقسیم کرنے کے لیے گئے تو اس شخص کے جسم سے لگ رہا تھا، اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ یہ شخص ایک زمانے میں خوشحال رہا ہوگا، لیکن جب اس کو ہم نے ریلیف دی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور برجستہ اس نے کہا 2 دن پہلے میں دینے والا تھا، آج میں لینے والا بن گیا ہوں۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں، یہ قدرت کی سنت ہے، کسی کو ایک حالت میں کبھی رہنے نہیں دیتی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حالات برے ہیں تو ہمیشہ برے رہیں گے، ان کو اس سوچ سے باہر آ جانا چاہیے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خوشحالی مستقل رہے گی، انہیں بھی اس سوچ سے باہر آ جانا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک کلی ہوتی ہے، پھر پھول ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مرجھاتا ہوا نظر آتا ہے، صبح کو سورج نکلتا ہے، دوپہر کو شباب میں ہوتا ہے، اور شام کو غروب ہو کر اپنی افسردگی کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، کبھی کسی شخص کو یا کسی شے کو ایک ہی حالت میں نہیں رہنے دیتا۔ آپ خود اپنی زندگی کے حوالے سے غور کریں کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے یا ہم پیدا ہوئے تھے، اس وقت ہماری پوزیشن کیا تھی، آج ہماری پوزیشن کیا ہے، اور پھر ہماری پوزیشن کیا ہوگی، ہم نہیں جانتے۔ پہلے ایک بچہ ہوتا ہے، پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اور پھر بڑھاپے میں پہنچ کر چلنے پھرنے کی بھی سکت اس کے اندر نہیں رہتی۔ تو ایک سوچ جو آپ کو درست کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی حالت جو اس وقت آپ کی یا کسی کی بھی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حالت پرماننٹ کسی کی نہیں رہ سکتی۔ اللہ کی سنت ہے کہ وہ حالات کو انسانوں کے درمیان بدلتا رہتا ہے۔ اب آگے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں کہ جس قرآن کے اندر یہ آیے کریمہ موجود ہے، اسی قرآن نے ہمیں ایک فکر دی۔ وہ فکر کون سی ہے؟ تو اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا وہ کافر نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان دونوں کو الگ کیا۔ آج سائنس تسلیم کر رہی ہے کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ایک دھماکہ ہوا، زمین اور آسمان دونوں میں جدائی ہو گئی۔ آسمان کہتے ہیں بلندی کو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیت کریمہ کے اس لفظ کے اوپر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور میری گفتگو زیادہ تر اسی ایک لفظ کے درمیان انشاءاللہ گردش کرے گی، اور آخر میں ایک پیغام میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا
یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی، میں اسپیشل اسٹوڈنٹ سے گزارش کروں گا، نوجوانوں سے گزارش کروں گا، ہمتن توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت فرمانے کی زحمت فرمائیں۔ قرآن صرف سنانے والی کتاب نہیں ہے، قرآن دکھانے والی بھی کتاب ہے۔ یہ سناتی بھی ہے اور یہ دکھاتی بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے کیا کیا ہمیں دکھایا، کن کن چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا، اور جب کوئی قرآن کو دیکھ کر قرآن جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیتا ہے، جب ان چیزوں کو وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کی نافرمانی کا شکار نہیں ہوتا، معبود برحق کے سامنے اس کی جبین جھک جاتی ہے اور کہہ اٹھتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے برتر و بالا ہے۔ قرآن دکھانے والی کتاب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سب کو دکھاتی ہے، یہ سب کی آنکھوں کو کھولنے والی کتاب ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کچھ خاص لوگوں کو خاص چیز دکھائی جاتی ہے، عام لوگوں کو عام چیز دکھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کا کمال یہ بھی ہے کہ صرف مسلمانوں کو یہ کتاب نہیں دکھاتی، یہ کتاب کافروں کو بھی دکھاتی ہے، اپنوں کو بھی دیکھنے کی تعلیم دیتی ہے، دوسروں کو بھی دیکھنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء نے قرآن کے ذریعے دیکھا، رسولان اعظام نے قرآن کے ذریعے دیکھا، اولیاء کاملین نے قرآن کے ذریعے دیکھا، صحابہ کرام نے قرآن کے ذریعے دیکھا، اور غیروں کے اندر جو بیدار مغز ہیں انہوں نے بھی قرآن کے ذریعے دیکھا۔ میں آپ کو سمجھاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب معراج قریب ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا طویل سفر کیوں کرایا؟ کیا ریزن تھا؟ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکان کی سیر کرائی؟ کیا بس یوں ہی تشریف لے گئے اور یوں ہی آ گئے؟ نہیں، قرآن نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ نے حضور کو سفر معراج کرایا اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، اور جو دیکھ لیتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو وہ مزید دیکھنے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ ویڈیو کو اس لیے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔